کس کا یہ شعر ہے؟ میرے خیال سے میاں محمد بخش ہیں، اور کتنے درد سے انہوں نے رو کے اس دور میں کیا کہا تھا، کیا دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے۔ وہ دور جب ٹک ٹاک نہیں تھا، اخیر یہ نہیں پائی ہے ٹک ٹاک نے۔ بھائی ہم تو گزارش کر سکتے ہیں، گزارش کیا تھا بیٹی کیا کہوں کیے نہ لی میں لفظ بولا بچیاں ہی نے پتر مسلمان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لیے کی میں نہ واسطے سخت جملے بولنا ہے، نہیں کہاں گا شرم کرو یار۔ انڈیا دے گانے موگے نے اپنا جسم بخان لے، ڈائلوگ موگے نے ذکر حسین لگا کے اپنا آپ دکھا رہی کی حضرت ابائے علی ہیں تے کی ابائے تو بغیر علی ہیں، اخیر کر رہی ہیں حضرت۔ مسجد نبوی ہم سے محروم محفوظ نہیں رہی، دکھا ہم گنبد ہی رہی ہیں لیکن گنبد دکھا نہیں رہی بلکہ دکھا اپنا آپ رہی ہیں۔ دکھا ہم بیت اللہ شریف ہی رہی ہیں لیکن بیت اللہ نہیں، ہم دکھا اپنا آپ۔ وہ یار بڑیاں جگہ نے کتے جا کے کو منہ کالا کر لو، خدا دے کار اور خدا دے رسول دے دربار رو تے محفوظ رہنے دے نہ کما تو۔ اور پھر میں اس پہ پتر صرف اتنا ہی کہوں گا، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری۔ اور پتر ان سے بڑے مجرم آپ ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں، لائکس دیتے ہیں نیچے ان کو، آپ جو ہے نا وہ کمنٹ کرتے ہیں ان کو، آپ نے ان کو سر پہ اٹھا رکھا ہے، ملینز پہ آپ اور میں ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ جنہوں نے کو عقل موت نہیں ہے، تو تے میں عقل موت کر لی ہے۔ رپورٹ مارو ان کو یار، جو ذکر حسین لگا کے اپنا جسم دکھائے، جو سیدہ کائنات کا جسم دکھا کے جو سیدہ کائنات کا نام لگا کے اپنا جسم دکھائے۔ اللہ میں فتنے کو دعوت دے رہا ہوں، بڑے بڑے تگڑے یار نے دے بدماش بھی سارے ہی، میں گولی کو دعوت دے رہا ہوں لیکن گولیاں قبول ہیں، مرنا کل کو کیا منہ دکھانا ہے جا کے۔ پتر ان کو اسی وقت رپورٹ مارو، کم از کم حسین سے، حسین کی اماں پاک سے، حسین کے نانا جان سے، حسین کے نانا جان، حسین کے بابا جان کے رب کے گھر سے ہو، اتنی تے وفا کرو، رپورٹ مارو ان کو، تاکہ ان کو آگے سے پتہ ہو کہ ہم نے ذکر حسین لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے حسین کے نانا جان کے روزہ پاک کا گنبد لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے سین حرم لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے امام حسن کا کو ذکر لگا کے اپنا جسم دکھانا۔ ان کو پتہ ہو قوم کا ضمیر زندہ ہے، لیکن بھائی ملین ویو دیتے ہیں تسی یہ ساری ہیں اور وہ لگا رہی ہیں۔ ہاں جی کیا چل رہا ہے ٹک ٹاک پہ، چند ویوز کے لیے پتر کئی لاکھ لوگوں کو اسی اپنے کمرے چلائے گئے، ماں وہا چھڑی، بہن وہا چھڑی، بڈھی وہا چھڑی، تیاں وہا چھڑی، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جس دور میں یہ شعر لکھا گیا اس دور میں ایسا، لیکن پھر بھی لکھا لکھنے والے نے کیا، دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، کتھوں لیاں عمر بہادر جڑینو سینے لاوے۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ پتر اس وقت اشد ضرورت ہے کہ امت حسینیت سیکھے اور امت کو حسینیت سکھائی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ وہ بھائی کسی کو مزہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا نا، کچھ سواد نہیں مشری اندر تے ایسا کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں۔ بھائی کسی کو مزہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا نا، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے۔ لیکن پتر ہم اس مزے سے محروم ہیں، اور محروم ہونے کا دکھ ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں ہمیں کہ حضرت یہ مزہ کدھر سے ملتا ہے حضرت، بس جیسے ہیں ہم نے اسی حال پہ سمجھوتا کر لیا۔ کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ حضرت ہمیں یہ مزہ کیوں نہیں آتا، بڑوں کو کیوں آتا تھا، اور یہ مزے کی دولت کدھر سے ملتی ہے حضرت، اب جیسے ہیں آپ نے ویسے کر لیا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں ان کا نام بھی نہیں لینا آتا کہ نام کیسے لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے
کہ جب صحابہ علیہم الرضوان کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر چھیڑا جاتا تو ایسے جھومتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں، اور ہم اس سے محروم ہیں. قوم لگ گئی ہے ایسے کو نام لے تو ہو سکتا ہے کو آپ ہل لیں حضرت، باقی ہلنے والی بات ہے. لیکن پتر یاد رکھنا یہ آپ کا اور میرا مزاج بن گیا ہے، لیکن ایمان کہتا ہے کہ نہ میرا مزاج کل تھا اور نہ میرا مزاج آج ہی ہے. میرا کل بھی مزاج یہی تھا، میرا آج بھی مزاج یہی ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. اس لیے پتر ایک بار پڑھنا ہے اور سونا کر کے پڑھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جستجو کرنی ہے کہ حضرت ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا اور یہ مزہ کدھر سے ملتا ہے. لیکن پتر اگر نہیں نا مزے والی کیفیت تو ایکٹنگ کر لیا کرو، یہ ایکٹنگ بھی ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. اب قربان جاؤں جی، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کیا تلاوت کی ہوگی حضرت. یہاں تو ہمارے قاری پڑھتے ہیں تو دلوں کے تار چھیڑتے ہیں حضرت، تو جب اللہ کے سونے محبوب نے وہ کلام مبارک خود پڑھا ہوگا تو کیا پڑھا ہوگا حضرت. آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے جی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ کے رسول نے قرآن پڑھا حضرت، تو ظاہر ہے رو پڑے صحابہ میں سے اکثر صحابہ، لیکن کچھ تھے کہ جن کو رونا نہیں آیا. اب وہ جن کو رونا نہیں آیا وہ سب نے کسی ایک کو اپنا ترجمان بنایا اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن پڑھوں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے. تو کوشش ہم نے بھی بڑی کی ہے لیکن رونا آیا نہیں. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم آج آپ کی بارگاہ سے محروم لوٹیں گے؟ فرمایا میں پھر پڑھتا ہوں تو جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. تو ہاں جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لے. مجھے پتہ ہے پتر یہ مٹھا، یہ کیفیت، یہ ہلنا ہم اس سے محروم ہیں. تو لیکن میں کہتا ہوں ایکٹنگ ہی کر لیا کر یار، پتہ لگے ایک باری کہ نہ کسی نے لیا ہے. حضرت انہوں نے تو ریتوں پہ لیا یار، انہوں نے تو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا پھر بھی لیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا پھر بھی لیا. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے. یہ ہو رہا ہے آپ کو کہ جی گرمی ہے، کیا گرمی ہے یار، کچھ بھی گرمی ہے تو انہوں نے دیکھی تھی. لکھا ہے آپ کی پشت ایسے تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، چمڑی جلد ڈل چکی تھی، نیچے سے چمڑی وہ چربی ظاہر ہو چکی تھی. کسی نے ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ کپڑا اٹھاؤ اپنی پشت سے. تو لکھا ہے کہ جب حضرت بلال نے وہ کپڑا اٹھایا نا تو حضرت عمر لپٹ گئے اور آپ نے پشت چومی. تو آپ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما ہے؟ فرمایا بلال اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. پتر انہوں نے کہا ہے لیکن ہم تو پکھے لگے ہیں، نیچے قالین بچھے ہیں، اے سی لگے، لیکن پھر بھی. اور میں جب اقبال کو پڑھتا ہوں تو اقبال نے کہا سلیمان تو کیا 2024 میں رو رہا ہے؟ میں نے دیکھا تھا یہ دولت تو میرے دور میں بھی امت سے چھن چکی تھی. اقبال نے کہا نہیں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. حضرت جی کوئلوں پہ لٹایا گیا لیکن پھر بھی کیا کہتے تھے؟ احد احد احد. اسی لیے تو پھر جن کو پتا تھا نا کہ حضرت بلال کی قدر کیا ہے، جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدنے گئے تو امیہ نے 5 اوقیہ سونا مانگا تھا حضرت بلال کی آزادی کے لیے. اور اگر 5 اوقیہ سونے کو آج کہ ہمارے جو اوزان ہیں ان میں چینج کیا جائے، رتی، ماشا، تولہ، تو سارا تو نہیں میں چلو بولوں گا، بس اتنا میں کہہ دوں کہ 5 اوقیہ سونا آج کے لحاظ سے 32 تولے سونا بنتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے 32 تولہ سونا دے کے حضرت بلال کو خریدا تھا. جب آپ نے خرید لیا آپ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا چل بلال تجھے تیرے آقا کی بارگاہ میں لے چلوں. تو آپ چلے تو پیچھے سے امیہ کہتا ہے بلال ابو بکر
बड़ा घाटे का सौदा करके जा रहे हैं। आपने फरमाया क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मैंने वैसे ही 5 कह दिए थे कि अबू बकर मुझसे बहस करेगा। अब देखो 1 ओकिया, 2 ओकिया, 3 ओकिया, किस पे सौदा होता है। मैंने 5 मांगे और आपने 5 निकाल के अबू बकर दे दिए, तो बड़ा घाटे का सौदा कर गए। बाकी अगर मुझे पूछो तो बिलाल की कीमत तो 1 ओकिया सोना भी बहुत ज़्यादा है। जनाब सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, आपने फरमाया ओ मैया तो मुझे कहता है कि मैंने घाटे का सौदा किया है। घाटे का सौदा तूने कर लिया, वो तूने मांगे 5 थे, तू 100 मांगता मैंने 100 भी दे देने थे। तो पुत्र ये दौलत ढूंढो कहीं से, ये दौलत ये छिन गया हमसे सारा कुछ। कुरान, जिक्र, सजदे, दुरूद ये हमसे छिन गया, तो ये ढूंढो कहीं से दौलत। अब देखो ना, मैं फिर अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ हज़रत जी 10 मुहर्रम को सारा कुछ ही हुआ, नहीं हुआ तो वो तिलावत नहीं हुई, नहीं हुआ तो वो सजदा नहीं हुआ। 10 मुहर्रम को भी हजरत हमारे सजदे पूरे नहीं थे। 10 मुहर्रम को भी उम्मत ने कुरान खोला नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार कहूँगा पुत्र, ये अल्लाह के घर में बैठा हूँ पुत्र, यहाँ तो बैठ के जो झूठ बोले, झूठ तो बाहर नहीं बोलना चाहिए, और जो अल्लाह के घर में बोले वो तो बड़ा बदनसीब बंदा है पुत्र। 150 किलो दी सबील असी लाई, 150 किलो दुध दी सबील इस गुनाहगार ने लाई। क्योंकि सूफियों का नौकर हूँ पुत्र, कैमरे से बड़ा बच के रहता हूँ। मैंने कोई उसकी वीडियो शीडियो बना के नहीं चढ़ाई है हजरत कि मैं लोगों को पानी पिला रहा हूँ। 150 किलो दी सबील इस गुनाहगार ने खुद लगाई है। 10 मुहर्रम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी से देग नहीं पकवाई, मैंने अपने बच्चों की अम्मी को कहा तो अपने हाथों से पका। ये हज़रत इमाम पाक की न्याज़ है हज़रत, मैंने किसी देगी से देग नहीं पकवाई। मुझे कहने लगी आप तो जा रहे हैं प्रोग्राम पे, मुझे 3000 रुपया दे जाएं जाते हुए। मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा जी मैंने बाज़ार से चिकन मंगवाना है। मैंने कहा मुझे चिकन पसंद नहीं, मैं चिकन नहीं खाता, इसलिए मेरे इमाम के चावल भी चिकन वाले नहीं बनेंगे, छोटे गोश्त के बनेंगे। मैं मस्जिद में बैठा हूँ पुत्र, वो बीमार है, उसका ऑपरेशन हुआ है हर्नियों का, लेकिन उसने चूल्हे के सामने खड़े होकर मेरे इमाम के चावल पकाए भी, और फिर उसको मोहल्ले में, इलाके में तक से। पुत्र मैं ये नहीं कहता, लेकिन पुत्र मैं सिर्फ आपको सिखाने, आपको करबला का मकसद बताने के लिए कहूँ। अगर मैं इमाम पाक को देखूं, आपके तरीकों को देखूं, तो पुत्र आपने 10 मुहर्रम को पिया ही कुछ नहीं। आप तो प्यासे थे, आप तो प्यासे थे, आपने तो 10 मुहर्रम को कुछ भी नहीं खाया बच्चे, आप तो भूखे भी थे अल्लाह की रजा की खातिर। इमाम ने क्या किया? सजदा। इमाम ने क्या किया? ये अतारी साहब सर्दियों की महफिल होंगी है ना, तो सानू गिले ते ठंडे आरफा छड़ते हैं फुलों के, उसमें से पानी टपक रहा होता है। मैं हैरान होता हूँ मेरी कौम को क्या हो गया, हो क्या गया हमें। अब साहब 1 2 3 4 कैमरे लगे हैं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਪਾਓ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾ, तो फिर साढ़े यूट्यूबर भी एडे बादशाह ने सिर्फ गुस्सा दसना है, ऐ नहीं दसना कि गुस्से चाहे आ जाता हूँ, हालांकि सिर्फ पेशतर आ जाता हूँ। फिर ये सिर्फ ये बताते हैं कि मिसबाई साहब गुस्से चा गए, बावां टोंग लियाँ, लेकिन ये नहीं बताते उस बेचारे के साथ हुआ क्या था। ऐसे चुप करके डर दे मारे बैठे रही था। वो हजरत जी मेरी ये चीज़ें दर्द कर रही, गिले हार हजरत साहब पानी पिया चोए होना बिचू ना। चुप करके मैंने तकरीर की, और फिर सर्दियाँ और माफल भी मस्जिद के सेन में ओपन, वो ट्रेल पे डिगे जी, चुप करके प्रोग्राम किया। हम नारोवाल निकल आए, और जब मैंने चाय के खोखे के सामने जाके गाड़ी खड़ी की ना, तो मेरी गर्दन में भी दर्द थी, वैसे भी ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा यार चलो आने वाला तो आता ही आएगा, चाय पी लेते। खोखे में गए, पतले से एक बाबा जी, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने वालेकुम सलाम कहा। मैं दुकान में बैठ गया, साथ मैंने दुकान पर नज़र डाली, कोई या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं था लिखा। 4 यारां दा नाम, 5 तन पाक दा नाम, आयतल कुर्सी, लोहे कुरानी, 4 कुल, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, ऐसा कुछ भी लिखा दुकान पे। सादा जा बाबा जी। हम बैठ गए। बैठने के बाद मैंने कहा बाबा जी ऐनियाँ चावां बना दे। वो चाय बनाने में लग गया। मैंने दुकान पे नीचे सरसरी सी नज़र डाली, सेंगनियाँ, पतीसा, पूड़ा, जो गाँव की आइटम होती हैं वो सारी पड़ी थी। मैं नज़र मारी तो कोने में थोड़ी सी बर्फ़ी भी दिखाई दी जो ख़त्म होने के करीब थी। वो मैंने बर्फ़ी देख के मेरे अंदर का मौलवी जाग गया। मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी 1 पाव बर्फ़ी भी कर दे, और बर्फ़ी की तरफ हुए कि मैं पहले मौलवियों को बर्फ़ी देवां, ये ज़रा बर्फ़ी दे आ रहे लगन तो मैं उन्हीं देर से चाह बनावा।
اب میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا، وہ پتر پرانا ترازو جس کے درمیان میں کلی ہوتی ہے، اس میں بھی دو ورژن ہیں، ایک ہاتھ میں پکڑنے والا اور ایک زمین پہ رکھنے والا۔ ان کے پاس زمین پہ رکھنے والا تھا۔ بابے نے کیا کیا، ایک خاکی ورق لیا اور اس کو اس پلڑے میں رکھا حضرت، اور اس کے اوپر نہ اس نے برفی کی ڈھیلیاں رکھی۔ اب دوسری طرف اس نے کیا کرنا تھا، اس نے رکھنے تھے وٹے، بانٹ، ٹھیک ہے جی، دوسری طرف اس نے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے ایک اور کاغذ اٹھایا اور پہلے اس نے کاغذ رکھا اور کاغذ کے اوپر وٹے رکھے۔ میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ، اس نے کاغذ کیوں رکھا اس سائڈ پہ، کیونکہ کاغذ کی قیمت تھی 20 روپے کلو، کاغذ کی قیمت تھی اور برفی کی قیمت تھی 1200 روپے کلو۔ اب 20 روپے کلو والا کاغذ 1200 روپے کلو میں تلنے لگا تھا۔ اللہ، میرے خیال سے کاغذ کا وزن ایک رتی بھی پورا نہیں ہوگا، ایک پتلا سا کاغذ تھا، لیکن اس نے کاغذ رکھ کے دوسری طرف بھی کاغذ رکھا کہ کاغذ برفی کے وزن میں تلے۔ میں دیکھ رہا تھا حضرت، مجھ سے رہ گیا، میں نے اٹھ کے نہ بابے کو جفا لگا لیا۔ بابا ڈر گیا، مجھے کہتا مولوی صاحب کی ہویا ہے؟ میں بابا جی اینی دیر کتاباں جی پڑھ دے رہے ہیں، جو پہلی باری اکھاں دے سامنے ہویا ہے۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ بابا حسینی تھا حضرت، وہ بابا، اور صاحب کتنی دیر میں صرف اس بابے کو دیکھنے جاتا تھا حضرت، انتقال ہو گیا ان کا، کتنی دیر میں صرف اس بابے کو دیکھنے جاتا تھا، اور میں کہا کرتا تھا کہ یہ بابا حسینی۔ پتر ہاتھ تو ہم سارے کے سارے ہی کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن دور دور تک ایسی بات، ہاں، کیونکہ پتر یاد رکھنا، حسینیت مردہ یزید کو گالم گلوچ کر کے چلے جانے کا نام، ہاں جی، میرا عقیدہ ہے، لعنت ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے جی، میرا عقیدہ ہے لان تان کا کوئی، لیکن پتر مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانا حسینیت، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ اور میرے پاکستان کے حالات بتاتے ہیں، کہتے حسینی کوئی بھی نہیں پتر، اگر پاکستان میں حسینی ہوتے تو پاکستان کا یہ حال ہوتا ہے۔ پتر ایک کیڑی شہر رہ گئی ہے پاکستان دی جڑی وکی نہیں ہے، سڑکیں بک گئی، موٹر وے بک گئی، واوڈا بک گئی، پی ٹی سی ایل بک گئی، اسکول بک رہے ہیں، پی آئی اے بک رہی ہے، سب کچھ بک گیا پاکستان کا۔ اگر پاکستان میں حسینی ہوتے تو پوچھتے ہوئے ابے لگ دے انہوں ویچن دے، اگر کوئی حسینی پتر سارے سبیلی ہے تے لنگریاں سی، جو مرضی پتر کیمرے لگے ہیں، فتویٰ دینا، گولی مارنی ہے گولی مار دینا، کیا جھوٹ بول کے کتنی دیر زندہ رہ لوں گا میں؟ آپ کو جھوٹی باتیں سنا کے کتنی دیر، 200 سال زندہ رہ لوں گا، مرنا پھر بھی ہے، تو کل جا کے امام حسین کو کیا منہ دکھانا ہے؟ اگر انہیں میرا گریبان پکڑ لیا، تجھے عزت دی تھی تو میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے ان کو کیا سناتا رہا؟ کیوں نہیں بتایا کہ حسینیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بتانی تھی کو 2-4 باتیں سبیل کی، بتانی تھی کو 2-4 لنگر کی، اور تو نے پورا کا پورا گھنٹہ ہی سبیل اور لنگر پہ لگا ڈالا۔ ان کو تو نے کیوں نہیں بتایا کہ حسینیت مردہ یزید کو گالم گلوچ کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ پتر جو تم اور میں کر رہے ہو، اگر یہی حسینیت ہوتی تو پھر حسین کبھی کربلا نہ جاتے، 6 ماہ نانا جان کے مزار پہ لنگر پکاتے، 6 ماہ بابا جان کے مزار پہ لنگر پکا لیتے۔ کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی حضرت؟ آپ کے پاس تو مزار ہی بڑے تھے، نانا جان بالکل سامنے، اماں جان کے بالکل ساتھ حضرت امام حسن پاک، مکہ شریف چلے جاتے، وہاں نانی جان سیدہ خدیجہ پاک، آپ کے پاس تو مزار ہی بڑے تھے، آپ کے پاس تو لنگر اور سبیلے لگانے کی جگہ ہی پڑی تھی، لیکن امت کو بتایا کہ حسینیت زندہ یزید کو للکارنے کا نام ہے۔ پاکستان کے حالات بتاتے ہیں کہ تھے حسینیت، کیونکہ ہمارے سامنے حضرت ایک ایک کر کے پاکستان کا سب کچھ بک گیا، اور کوئی بھی بولیا اس میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے آپ کو پیاس سے آگے جانے دیا، کیونکہ خوش ہوں دے نا تسی بڑا، لیکن میرا عقیدہ، میرا مسلک، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، میرا عقیدہ
طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں طاقت ہوندیاں زور لیکن ہم نے اس سے آگے امت کو جانے دیا. آج ہمارے بچے بے نماز ہیں، آج مسجدیں ویران ہیں. فجر 7 نمازی 8 نمازی 10 نمازی کچھ پوری قوم ہی حسینی ہیں جی، پوری قوم ہی حسینی. چلو میں اینڈ کی طرف جا رہا ہوں، 8-10 منٹ رہ گئے ہیں. میں علماء سے سوال نہیں کر رہا، ان کو تو سبق سنا رہا ہوں. ابھی پتر دودھ تے پانی دا پانی ہو جاندہ ہے. میں سارے بچوں سے پوچھنے لگا ہوں پتر ہیں جی، میں کہتا ہوں پتر کو رات اینڈ دی آئے کہ امام حسین امام علی مقام دی زیارت ہو جائے، اور امام صاحب خواب ہی میں ارشاد فرمائیں وہ ساڑھے نال پیار دا دعویٰ کرنا لیا، قرآن دا پتہ ہی نا. تسیز کری جی امام صاحب جڑا آپ نے نیزے تے پڑھے ہے. تو امام صاحب فرمائیں چل ہم نے تو نیزے پہ پڑھا تھا، تو اس طرح کر، تو ذرا مجھے قرآن پاک میں سے نا اتو دیکھ کے سورہ طٰہٰ سنا چھڑ. تو میں پتر نوجوانوں سے سوال کرنے لگا ہوں. سنانے والی بات تو چلو بعد میں کرتے ہیں، سچ بتانا اس وقت میرا یہی حال ہوگا نا کہ میں امام صاحب کو کیسے عرض کروں امام صاحب تو یہ سنان دیاں گلاں کر دیو من تے انہیں ہی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کیڑے اس بارے وچ. کیوں پتر غلط تو نہیں کہا میں نے؟ کیوں بھائی میرے نوجوان جی میں نے دل میں سوچنا نا یار امام صاحب فرما رہے ہیں سنا تو سنانا تو دور، میں تو مجھے تو اتنی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کیڑے اس بارے میں نے حضرت صاحب ایک جگہ بات کی، ایڈیو کی سورت کا نام لیا، میں سورہ طٰہٰ کا نام کیوں لیا؟ اس بات کا مفہوم ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، کیونکہ مخلوق تو بھی پیدا ہی نہیں کی گئی، اس لیے تلاوت کی انہوں نے سنی فرشتوں. دیکھا جب تلاوت ختم ہو گئی تو فرشتے اب آپس میں کہتے ہیں کہ شانوں والی ہوگی وہ امت جس امت کو اللہ سورہ طٰہٰ عطا فرمائے. حال کیا ہے امت کو پتہ کوئی نہیں سورہ طٰہٰ ہے. چلو میں کہتا ہوں بلجپال ہے رجپالیاں فرماتے ہیں آپ فرمائی دیں 16واں سپارہ کھول دیں سورہ طٰہٰ لفظ کھول دینا لیا لیکن گل ہے کہ سنانی آندھی لائٹ والے پتہ نہیں کیا کرتی ہے پھر انشاءاللہ کریں کل سوال نماز اور قرآن تقریباً. حضرت صاحب یہ سردیوں میں میرے دوست ہیں ان کا مجھے فون آ گیا، حالا فون اس وقت بھی پاس نہیں ہے، 5 بج کے تقریباً 19-20 کا ٹائم تھا، مجھے ان کا فون آیا. میں تو پہلے گھبرا گیا، اللہ خیر کرے. میں نے فون اٹھایا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا حضور خیر ہے؟ اس وقت فون پہ کہتے ہیں حضور خیر کو چھوڑے، یہ بتائیں سیالکوٹ میں ہیں کہ سفر پہ ہیں؟ میں جی تھا سفر پہ لیکن سیالکوٹ آیا ہوں اور ابھی دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی کی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بارش بڑی ہو رہی ہے، 5 بج کے 20 منٹ جماعت کا ٹائم ہے اور 5 بج کے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور مسجد میں کوئی بندہ آیا نہیں ہے. یہاں کسی مرید کو شاگرد کو بھیجیں تو یہاں پر خود آئیں. میں نے اس کی حضور پیشاب آیا ہے، جتنی شریعت استنجے میں جلدی کی اجازت دیتی ہے میں کر کے تے وضو کر کے پہنچیا، ہاں کو بندہ آیا تو نماز کھلار لی. حضرت واش روم میں گیا، وضو کیا، گاڑی پہ بیٹھا، 130 40 50 60 70 10 20 80 90 85 جتنی جہاں جہاں چل سکتی تھی میں سیالکوٹ سٹی میں پہنچا. 5 بج کے 40 منٹ پہ ہم دونوں نے جا کے فجر کی جماعت کھڑی کی. تیسرا بندہ آیا. اور یہ حضرت میں آپ کو کوئی بورا وہاڑی کے کسی گاؤں کی بات نہیں بتا رہا،
یہ میں آپ کو سیالکوٹ سٹی کی بات بتا رہا ہوں. تو جے پوچھو حسینی کیڑا کیڑا تے ہاتھ، تو پھر میں پوچھتا ہوں پتر ہے جڑے حسینی نے فجر ویلے کتنے ہوندے نے؟ یہ حسینی زور ویلے کتنے ہوندے نے؟ یہ حسینی اثر چ کتنے ہوندے نے؟ یہ حسینی مغرب ویلے کتنے جاندے نے؟ یہ حسینی جڑے محفلاں چ ہاتھ کھلاردے نے سارے، یہ شام میں کدھر ہوتے ہیں سارے کے سارے؟ اسی لیے تو پتر پھر اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتا ہے اج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. کتنے درد سے کہا تھا کسی نے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، سبیل بھی لگی، کھانا بھی پکا، چاول بھی بٹے، سب کچھ ہوا پتر. اللہ سب کچھ قبول کر لے، لیکن پنڈی بھٹیاں والوں میرے سوال کا جواب دے دو، میں بات ختم کرنے لگا ہوں. وہ دین جو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا ہے کدھر؟ حضرت سبیل کے لیے تو نہیں کیا ہوا تھا سارا کچھ، لنگر کے لیے تو نہیں ہوا تھا سارا، دین کے لیے ہوا تھا. میرا سوال یہ ہے پنڈیاں بھٹیاں والوں، دین کدھر ہے؟ آپ نے کبھی ادھر پنڈی بھٹیاں میں دین دیکھا؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا. لاہور گیا نہیں دیکھا، گجرانوالہ گیا نہیں دیکھا، اسلام آباد گیا نہیں دیکھا، پنڈی گیا نہیں دیکھا، ملتان گیا نہیں دیکھا، اوکاڑا گیا نہیں دیکھا، سائیوال گیا نہیں دیکھا، کراچی گیا نہیں دیکھا، حیدرآباد گیا نہیں دیکھا، سکھر گیا نہیں دیکھا، کھوٹکی گیا نہیں دیکھا، رحیم یار خان گیا نہیں دیکھا. سیالکوٹ کا پاکستان کا چپا گھوم بیٹھا میں. حضرت دین میں نے دیکھا. میرا سوال یہ ہے سب کچھ ہوا، وہ دین جس کے لیے 72 قربان ہوئے، اور یاد رکھنا پتر وہ 72 کوئی عام نہیں تھے، وہ خاصوں سے بھی خاص تھے. میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ بڑا کم ہے، اگر اس سے اچھا لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس ان کے لیے کوئی اور ہوتا میں بولتا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بس اتنا کہوں گا، وہ جو 72 تھے پتر، وہ سارے کے سارے 24 کیرٹ سونا تھے. وہ سارے کے سارے 24 کیرٹ سونا تھے. ان میں حسین تھے جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا حسین منی و انا من الحسین. ان میں وہ حسین تھے جن کے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے. ان میں وہ حسین تھے جن کا جھولا رک جاتا، حسین جو جبریل جھلانے آیا کرتے. وہ حسین تھے اگر کشتی لڑے تو کشتی لڑوانے کے لیے جبرائیل آیا کرتے تھے. وہ 72 اتنے قیمتی تھے، لیکن انہیں قربانی دے کے بتا دیا رب کا دین بھی بڑا قیمتی ہے. لیکن دین کتے بھی نہیں ہے، بلکہ کتے چھڈو حضرت، میرے اپنے اتے دین کوئی نہیں. سر پہ دین کوئی نہیں، منہ پہ دین کوئی نہیں، جسم پہ دین کوئی نہیں، دل میں دین کوئی نہیں، شادیوں میں دین کوئی نہیں، فوتگیوں میں دین کوئی نہیں، گھروں میں دین کوئی نہیں، دکانوں پہ دین کوئی نہیں، کاروبار میں دین کوئی نہیں، معاملات میں دین کوئی نہیں، دوستیوں میں دین کوئی نہیں. باقیوں کو تو چھوڑو نا پتر، خود پہ دین کوئی نہیں. اور پتہ نہیں حضرت